السلام علیکم دوستو، چین بھارت کے ساتھ لداخ میں ایک زبردست حکمت عملی کے تحت جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اب وہ اتر چکا ہے سمندر میں اور وہاں پر بھی انڈیا کو پکڑنے کے لیے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آسٹریلیا اور امریکہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ساؤتھ چائنا سی میں قبضہ کر رہا ہے۔ دوستو، چائنا کا بن رہا ہے شول پر نیول بیس اور ایک ایئر بیس جس نے انڈیا کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پاکستان کے گوادر میں پاکستان کے ساتھ مل کر ایک اور نیول بیس بن رہا ہے۔ دوستو، لداخ میں قبضہ کرنے کے بعد چینی ڈریگن نے اب پورے ساؤتھ چائنا سمندر کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ چائنا نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے جس میں یہ طے تھا کہ ہر ملک کا سمندر اس کی سرحد سے 200 کلومیٹر دور ہے، اس لیے چائنا اس بات کو نہیں مانتا اور ساؤتھ چائنا سمندر پر وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس لیے چائنا نے فلپائن کے نزدیک سکار بورود شول جزیرے پر ایئر اور نیول بیسیں بنائی ہیں۔ چین ساؤتھ سمندر میں بہت جلد ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون بھی بنانے جا رہا ہے۔ اس سب میں شول جزیرے کا کردار سب سے زیادہ ہوگا۔ چین کے اس قدم سے ایک طرف تو انڈین اوشن پر نظر رکھی جائے گی اور کسی بھی حملے کے نتیجے میں یہاں سے چائنا کے جہاز اور ابدوزیں بھارت کا رخ کرے گی، اور دوسری طرف امریکہ اور آسٹریلیا کا راستہ بھی اب چائنا کے رحم و کرم پر ہو جائے گا۔ امریکہ کے ٹی وی چینل CNN نے ریٹائرڈ سینئر جسٹس اینٹونیو کارپو کے حوالے سے اس سب کا خلاصہ کیا ہے۔ اس جزیرے پر پہلے فلپائن کا قبضہ تھا، لیکن سال 2012 میں چین سے ایک معمولی سی جھڑپ سے فلپائن نے اس پر قبضہ کھو دیا۔ اس پر چین کا قبضہ ہے۔ فلپائن نے چین کے اس قدم کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ کورٹ نے اس جزیرے پر کسی کا حق بھی نہ مانا، اس لیے چائنا کے لیے یہ بات کافی بینیفیشل ہو گئی۔ چائنا نے پھر اس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ چین اور تائیوان دونوں ہی اس جزیرے پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق چین کی آرمی اب ساؤتھ چائنا سی میں ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون بنانے جا رہی ہے۔ چائنا اس زون کے اندر پردات، پارسل اور سپارٹیل جزیروں کو بھی شامل کرنے جا رہا ہے۔ ان جزیروں کو لے کر ایک طرف تو بھارت اس لیے پریشان ہے کہ چائنا کا اگلا قدم انڈین اوشن ہوگا، لیکن دوسری طرف تائیوان، ویتنام، ملیشیا سے بھی چائنا کی ٹکر چل رہی ہے۔ چائنا نے اس زون کو بنانے پر سال 2010 سے ہی کام کا آغاز کیا تھا، لیکن انٹرنیشنل پابندیوں نے چائنا کو روکے رکھا، لیکن اب چائنا اس کو بنانے جا رہا ہے۔ اب چائنا اتنا پاور میں ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہا، لیکن امریکہ نے ہلکی آواز میں اسے دھمکی دی ہے۔ دوستو، اب چائنا کے سمندر کے اندر اور باہر دونوں طرف نظر ہوگی۔ اس سمندر پر چائنا کا یہ موقف ہے کہ یہ سارا کا سارا اسی کا ہے۔ انڈونیشیا اور ویتنام کے درمیان پھیلا یہ سمندر تقریباً 23 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سمندر پر چین، ویتنام، ملیشیا، فلپائن، تائیوان اور برونائی اپنا دعویٰ کر رہے ہیں۔ قدرتی خزانوں کے اس سمندر میں مچھلیوں کی ہزاروں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ چائنا کا اس علاقے پر مکمل کنٹرول اب سے امریکہ، انڈیا اور آسٹریلیا کے لیے کافی پریشان کن ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی گیس اور تیل سے لدے اس سمندر کو چائنا کے حوالے کرنے کو تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ چائنا نے اس سمندر میں بڑے خوبصورت مصنوعی جزیرے بھی بنائے ہیں جن پر ایئر بیس اور نیول بیس بنائی گئی ہے۔ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کے مطابق اب چائنا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری طرف امریکہ نے چائنا اور پاکستان کے خلاف انڈیا کو طاقتور کرنے کی جو کوشش کی وہ بھی ناکام رہی، کیونکہ انڈیا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان اور چائنا کو روک سکے۔ چائنا کے اس گہرے سمندر میں تیل اور معدنیات کی تلاش میں کافی سالوں سے کام کر رہا ہے اور امریکہ سے روکنے کے لیے انڈیا پر انویسٹمنٹ کرتا رہا ہے، جبکہ انڈیا امریکہ کی اس رقم سے پاکستان میں تخریب کاری کرتا رہا۔ اس لیے اب چائنا کو روکنا مشکل ہوا اور چائنا اب کامیاب ہو گیا ہے۔ سمندر کی جس گہرائی میں انسان کا جانا بھی ناممکن ہے، چائنا نے یعنی 100 کلومیٹر کی گہرائی پر چائنا نے اس جگہ پر اپنا سپر سیمبل پہنچا دیا تھا۔ چائنا اب اتنا پاورفل ہے کہ ایک طرف وہ پاکستان اور نیپال سے مل کر انڈیا کو سرحدوں پر گھیر رہا ہے اور لداخ کا 60 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ بھی کیا اور انڈین اوشن میں انڈیا کو بھی پکڑ لیا، تو دوسری طرف امریکہ کا راستہ بھی بند کر دیا۔ اور دوستو، تیسری طرف امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی جاپان اور چائنا بھی آمنے سامنے ہے۔ پچھلے کچھ ٹائم میں چین نے امریکہ کو جاپان کے ساحل پر شکست دینے کے لیے جاپان کے نزدیکی جزیرے سیکنڈ کاپو ٹاپو پر پیٹرولنگ شروع کر دی تھی۔ چائنا اس جگہ پر اپنا حق سمجھتا ہے، جبکہ جاپانی اخبار کا بھی یہ کہنا ہے کہ چائنا اس جزیرے پر قبضہ کر رہا ہے۔ پچھلے مہینے جاپان کے ایک فش بوٹ کے پیچھے چائنیز شپ لگ گئے تھے، جس سے دونوں ملکوں کی بحریہ آمنے سامنے آ گئی تھی۔ یہ کافی عرصہ چلتا رہا تو جاپان سرکار نے چائنا سرکار کو ایک خط لکھا، تو چائنا نیوی نے ان کو جانے دیا اور پھر دوبارہ اس جزیرے کے نزدیک آنے پر خبردار کیا۔ پاکستان اور چائنا مل کر انڈیا کو قابو کرنے کے لیے گوادر نیول بیس بھی بنانے جا رہے ہیں۔ چائنا اس کے لیے اپنا پرانا ایئر کرافٹ کیریئر بھی پاکستان کو دینے
देने की पेशकश कर चुका है। इससे समंदर में इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अरब ममालिक से तमाम का तमाम तेल पाकिस्तान के सामने से होकर नमक हराम इंडिया को जाता है। अगर पाकिस्तान और चाइना गवादर में एक मजबूत एयर बेस और नेवल बेस बनाते हैं तो इंडिया एक ही झटके में सीधा किया जा सकता है। चाइना और पाकिस्तान मालदीव के साथ मिलकर इस पूरे बैनुल अक़वामी रास्ते पर कब्जा करके किसी भी मुल्क को सीधा कर सकते हैं। यहाँ गवादर में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर काफी नए कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। गवादर से चाइना का सामान पूरे एशिया को घूमने के बजाय अब पाकिस्तान से होकर पूरी दुनिया तक जाएगा। लाजमी बात है, इससे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसको लेकर पाकिस्तान मुंतकिल होने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिससे पाकिस्तान की मैशत भी मजबूत होगी, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क काफी परेशान है। उसे पता है कि पाकिस्तान मजबूत हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह गवादर से वो इंडिया को फटकार लगाता रहेगा। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।